جہاں مغرب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ چند یہ جس طرح آپ نے سیاستدان ہیں یا چند لوگ ہیں، پھر ناروے میں بھی وہ واقعہ ہوا خاتون جو تھی، یہ چند لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے یا فنڈنگ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ فنڈنگ، یہ ساری سرپرستی کے پیچھے کیا حکومتوں کی بالکل ہی ان بائسنس ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ سویڈش حکومت بالکل ان بائسڈ ہے یا دیگر یورپی ممالک میں؟ ابھی سویڈن کا میں اگر آپ کو مسئلہ بیان کروں تو شاید یہ چیزیں ہم گہرائی میں جا کے سوچتے نہیں ہیں کہ شاید اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑے مسائل سے دوچار ہے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس وقت اسائلم کے اوپر جو ہے ان کی پالیسی کے اوپر ان کی بڑی مدبھیڑ چل رہی ہے۔ اچھا مدبھیڑ چل رہی ہے۔ تو وہ اگر مدبھیڑ اس طرح آگے گئی کہ مطلب جو حکمران پارٹی ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ فورنرز کی طرف زیادہ ہے، امیگرینٹس کی طرف زیادہ ہے۔ اچھا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب کسی طریقے سے حکومت ٹوٹے۔ انٹرنل پالیٹکس ہے، انٹرنل پالیٹکس۔ تو ہم یہ کہیں کہ سویڈن کی گورنمنٹ بری الزماں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں جو آپ سمجھیں کہ فورنرز کے خلاف ہیں، امیگرینٹس کے خلاف ہیں، ان کا بھی آپ سمجھیں کہ اس کے ساتھ کوئی میل ملاپ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز بغیر پلان کیے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پولیس سے اجازت نامہ لیا کہ مجھے روشن گوڈ میں ہماری ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، اس کے سامنے جو ہے مجھے یہ قرآن نعوذ باللہ جلانے کی اجازت دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو پولیس شاید اس کو اجازت دے دیتی، اور وہ اجازت دینے کے حق میں یہ تھے کہ آپ وہاں سے 6.5 کلومیٹر دور جو سویڈش آبادی ہے، جو وہاں پر سویڈش لوگ رہتے ہیں، وہاں پر آپ یہ قرآن جلا سکتے ہیں۔ تو جب یہ خبر پھیلنے لگی تو مختلف مسلم ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی ہے، ہاں، انہوں نے ریئیکشن دکھایا، انہوں نے پراپر جو ہے پولیس کو کمپلین کرنا شروع کی کہ بھئی یہ ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جا کے بہت بڑے مسائل کا سبب بنے۔ اور اس کے علاوہ جو مقامی سویڈش کمیونٹی تھی جو اس ایریا میں جہاں پر اس کو اجازت دی جا رہی تھی، وہ بھی جو ہے اس وقت اس چیز میں خوف میں مبتلا تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر حالات خراب ہوئے تو ہم یہاں کے رہائشی ہیں، ہماری املاک کو نقصان ہو سکتا ہے، ہاں بالکل، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کڑیاں ملتی ہیں ساری پولیٹکس سسٹم سے بھی، آنے والے الیکشنز کی تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو جو ہے وہ آپ سمجھیں نچلے درجے کا، فورنرز کو نچلے درجے کا دکھانے کی کہ ہم اپنے جو ہے وہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس موقف پہ ہم درست ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا ووٹ بینک بھی تو ہوگا۔ مسلمانوں کا ووٹ بینک ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کوئی چاہے گا کہ بھئی یہ ووٹ بینک میرا ہے تو میں ان کو بچاؤں۔ ہاں، تو وہ اتنی بڑی نمائندگی نہیں ہوتی نا۔ میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ اگر سوشل میڈیا پہ کمنٹس کرنے سے جو باز آ جائے اور پراپر طریقے سے اگر اپنی درخواست جو ہے پہنچائے لوگوں تک، ایوانوں تک پہنچائے، یہاں تک کہ صرف سویڈن کے ایوانوں تک نہیں، یورپی پارلیمنٹ تک بھی آپ پہنچا سکتے ہو۔ پوری دنیا میں آپ اس مدعے کو اٹھا سکتے ہو۔ سفارتکاری کے لیول پہ بھی سویڈن کا جو سفارت خانہ ہے اس نے جو ہے اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے ان معاملات کو اٹھایا جاتا ہے، نہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے طور پہ ارطغرل غازی بن کے جو ہے روڈ پہ نکلیں۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے ممالک ہیں اور یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو اگر ہم وائلنس کی طرف جاتے ہیں تو صرف یہ ہم چند ایک لوگوں پہ دبا نہیں ہے، یعنی وائلنس کی طرف جانا خود اپنے کیس کو کمزور کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، کہ ہم جو ہے وہ اشتعال پسند ہو گئے۔ اگر اسی دائرے میں قانونی کارروائیاں جو ہیں یا شکایات یا اپلیکیشنز یا جو آپ بتا رہے ہیں بالکل پٹیشنز وغیرہ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے ان کو اسی گیٹ سے باہر لے جانے کا، جس سے بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کو تیسا ہوتا ہے، جب انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی پرابلم کی ہیں تو ہم جب وہ بھی اجازت لے کے ریلی نکال لیں تو آپ بھی اجازت ان کی منسوخ کروا کے ان کو واپس ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایوانوں میں یہ بات پھیلے اور بعد میں اس طرح کی کوئی لیجسلیشن ہو کہ کوئی کسی کی مذہبی کتاب کو نہیں جلائے گا۔